ہم ذرا اب کچھ ایسے چینج کی بات کریں گے جو ناگزیر ہے. ماحولیات کو بچانا ناگزیر ہے, پاکستان کی آب و ہوا کو بچانا ناگزیر ہے. اس کے کچھ سلوشنز ہو سکتے ہیں اور ہم شاید اب ان کی طرف بڑھنے لگے ہیں. ہم بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں بڑھنا ہے, بیکاز ہم نے کہا ہے کہ ہم ماحول کو صاف کریں گے. پاکستان نے کہا ہے کہ ماحول کو صاف کریں گے. اسی کا ایک سٹیپ لیا گیا, ایک بولڈ سٹیپ لیا گیا پاکستان کی طرف سے. یورو 5 پیٹرول کی درآمد اب شروع ہو گئی ہے, پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے, اور اب جنوری 2021 میں یورو 5 ڈیزل کی بھی درآمد شروع کر دی جائے گی. پیٹرولیم ڈویژن یورو 5 پیٹرول کے لیے ٹیسٹنگ لیب پہلے سے ہی قائم کر چکی ہے. یورو 5 پیٹرول کے استعمال سے ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی, کیونکہ یہ اچھا پیٹرول ہوگا, اس کی ایمیشنز کم ہوں گی, ماحول صاف ہوگا. سوال یہ ہے کہ جو پاکستان میں آلریڈی انڈسٹری ہے وہ خود پیٹرول یا ڈیزل کی کوالٹی یورو 5 تک بڑھانے میں کیوں پیچھے ہے؟ یہ کیپیسٹی ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس پر انویسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پر کام کیوں نہیں کیا گیا؟ دھیان کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ بھی ایک سوال. اور یورو 5 سے کتنا فائدہ ہوگا؟ ساتھ میں یہ شکوہ کہ یہ تو سب سے بہترین بزنس ہے, تو پھر تو انویسٹ کرنا بھی چاہیے. کرن, انٹرسٹ کی بات ہے نا, انٹرسٹ ہو تو کام ہو جاتا ہے. یہاں کیوں نہیں ہوا میرا انٹرسٹ اس میں؟ ایگزیکٹلی. اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت شعیب فاروقی صاحب, خاصی گہری نگاہ رکھتے ہیں ان تمام معاملات پر, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پلیز سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ پاکستان اس وقت کتنا کروڈ اور کتنا وائٹ آئل یعنی ریفائنڈ پیٹرول امپورٹ کرتا ہے؟ السلام علیکم. بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا مجھے مدعو کرنے کا. ایک بڑا پرٹیننٹ ٹاپک آج کل اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, جیسا آپ نے کہا کہ ماحول بہتری کے لیے ہم سب نے اپنی اپنی کاوشیں کرنی ہیں. اس میں سے یہ ایک کاوش ہے جو یورو 5 کی ترسیل پاکستان میں شروع ہوئی ہے, اور یہ بہت خوش آئین قدم ہے گورنمنٹ کا, اور میں اس پہ گورنمنٹ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا اہم ہے کہ ہم دوسرے کچھ ایسپیکٹس پہ نظر ڈالیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم بحیثیت کنٹری, بحیثیت ملک, ہم بہت وافر مقدار میں تیل امپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ہمارا خاصا زرعِ مبادلہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے سال میں. اس کے اندر ہماری جو کھپت ہے تیل کی ملک میں وہ تقریباً 4 لاکھ بیرل ایک دن کی ہے, جس میں سے ہم تقریباً 90,000 سے لاکھ بیرل جو ہے وہ ملک میں خود پروڈیوس کرتے ہیں خام تیل کی صورت میں, جو ہماری ریفائنریز میں جاتا ہے, اور ہم اس کو پھر ریفائن کرتے ہیں, اور باقی ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں. اس میں جو امپورٹ ہوتا ہے تقریباً 3 لاکھ بیرل, اس میں سے ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے ملک میں 5 بڑی ریفائنریز ہیں, اس میں ہم 40% خود ریفائن کرتے ہیں, باقی تقریباً 60% یا 50% ہم ریفائنڈ پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل اس طرح ہے کہ ایک دودھ اگر ہم اپنے گھر میں استعمال کریں تو دودھ مختلف اقسام کا آتا ہے, سکمڈ ملک آتا ہے, ہائی فیٹ, لو فیٹ ملک آتا ہے, لیکن جو ایک را ملک ہے وہ ایک بھینس کے باڑے سے ہی آئے گا, اور پھر اس کو ہم ریفائن کر کے اپنے قابل بنائیں گے, اور اس میں سے ڈفرینٹ چیزیں نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں رکھی ہیں. اسی طرح سے خام تیل جو ہے اس کے اندر بھی بہت سی کمپوننٹس ہیں جس کو ہمیں ریفائن کر کے اور پھر اپنے لیے استعمال کے قابل بنانا ہے. تو جتنا ہم اس کو ریفائن کریں گے اس پہ ریفائنری کاسٹ بڑھے گی, اور وہ ہمارے لیے یا صارف کے لیے مہنگا ہوتا جائے گا. تو یورو 5 سٹینڈرڈ جو ہے وہ 2014 میں یورپین یونین نے انٹروڈیوس کرایا, اور اس کے لیے یہ تنبیہ کی تمام اداروں کو, صارفین سے لے کے اور پروڈیوسرز اور ریفائنرز کو, کہ وہ اب اس کی تیاری کریں. اور اس سے پہلے تیاری کی گئی, ایک گراؤنڈ بنایا گیا اور پھر اس کو استعمال کیا گیا. اس کے لیے ریفائنری سیکٹر میں بہت میجر انویسٹمنٹس ہوئیں ہمارے ارد گرد تمام ممالک نے کی. پاکستان میں نہیں ہوئی, ہم پیچھے تھے تھوڑا, کیونکہ ہماری ریفائنریز جو ہیں, جو 5 بڑی ریفائنریز ہیں, پچھلے 20 سالوں میں صرف ایک کاوش ہوئی جس کے اندر ہم نے ریفائنری ایک نئی لگائی. ہم نے نئی ریفائنریز نہیں لگائیں, اور جو پرانی ریفائنریز تھیں وہ عرب کروڈ کی بیس پہ, جو کافی ہیوی ہوتا ہے, تھک ہوتا ہے, اس کی بیس پہ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں. وہ ریفائنریز پرانی ہیں, اور اس میں یہ جدید تقاضوں
کا تیل ریفائن نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک بہت وافر مقدار میں سرمایہ چاہیے, ٹھیک. اور سرمایہ دار جو ہے, سرمایہ دار جب تک سرمایہ خرچ نہیں کرتا, جب تک آپ اس کو ایک اسٹیبل لانگ ٹرم پلان نہیں دیں گے. تو یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پلان دیا جائے گا تبھی وہ انویسٹ کریں گے. سر لیکن اب تھوڑا سا مجھے بتائیں ایک صارف کے لیے, کیونکہ سر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یورو 5 جو پیٹرول ہے وہ بہت اچھا ہے انجن کے لیے, یہ کہا جا رہا ہے مائلیج بہت اچھی ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر پہلے 1 لیٹر میں کوئی گاڑی 12 کلومیٹر کر رہی تھی اب وہ 14 کرے گی, تو سر یہ بات صحیح ہے یا جھوٹ ہے؟ ہاں, یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس کی مثال آپ کے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر میرے پاس ہیرے جواہرات ہیں بہت سارے, اور وہ کسی پرانی جگہ پہ رکھے ہیں اور اس میں رسٹ ہو گیا ہے, گرد جم گئی ہے, اس کے اندر میں اس کو پالش کرواؤں اور اس پہ خاصا سرمایہ خرچ کروں اور واپس لا کے اس کو اسی مٹی کے برتن میں دھول گرد اور پانی کے اندر رکھ دوں, تو وہ تقریباً 20-25 دن میں پھر ویسے ہی ہو جائے گا اور اس کی چمک ماند پڑ جائے گی. بالکل اسی طرح ہے کہ یورو 5 پیٹرول میں نے منگا تو لیا, لیکن اس کو کیا رکھنے کی صلاحیت میرے پاس ہے, اس طرح کے مرتبان میرے پاس ہیں. میرا جو ترسیل کا نظام ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کی جو ہے صحیح حفاظت کر سکتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں تقریباً یہ جو 4 لاکھ بیرل تیل میں نے آپ سے کہا کہ وہ ڈیلی استعمال ہوتا ہے, اس میں سے تقریباً 85% تیل کی ترسیل جو ہے وہ ٹینکرز کے تھرو ہوتی ہے پورے ملک میں. اور وہ ٹینکرز آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد چلتے ہوئے, ان کو دیکھ کے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی خاص کوالٹی کے معیار پہ چل رہے ہیں. اس میں سے کچھ تو بڑے منفرد نظر آتے ہیں, میں یہاں نام نہیں لے سکتا, لیکن کچھ کمپنیز نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. لیکن یہ کہ وہ بالکل نمایاں نظر آتے ہیں, لیکن زیادہ مقدار جو ہے وہ ایسے ٹینکرز کی ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ. اب اسی طرح جو انجنز ہیں جو یہ فیول استعمال کریں گے, وہ انجنز کون سے ہیں؟ وہ انجنز وہ گاڑیاں ہیں جو کہ 800 سی سی سے لے کے 1000 اور 1500 سی سی تک کی گاڑیاں ہیں. اس میں سے تقریباً 50% گاڑیاں 15 سال یا اس سے پرانی ہیں, اور یہ گاڑیاں اگر او ای ایم ریکمنڈیشنز, یعنی جنہوں نے ان گاڑیوں کو بنایا ان کی جو ریکمنڈیشنز تھیں کہ آپ اس کے اندر یہ والا تیل ڈالیں, یہ والے پلگز لگائیں, اتنے آورز کے بعد اس کی سروس کریں, اگر تو وہ تمام چیزیں فالو ہوئیں اس انجن میں, تو یورو 5 اس کی انجن کی مطلب کارکردگی میں 4 چاند لگا دے گا. لیکن اگر وہ انجن آلریڈی بہت بری طرح استعمال ہوا, اس میں کاربن بہت موجود تھا, نہیں ہے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں. سر بالکل 2 جملوں میں یہ بتائیے گا ایک عام صارف کو, ایک عام آدمی کو, کہ یورو 5 استعمال کرنے کے لیے سارے کے سارے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا, یہ سب کچھ اس کے لیے کتنا ضروری ہے, ایک خود عام آدمی کے لیے اور ماحولیات کے لیے؟ بالکل کوئکلی 2 جملے سر آپ کے. جی بے حد ضروری ہے. جیسا میں نے آپ کو ہیرے جواہرات کی مثال دی, اس کے بغیر تو کام نہیں ہوگا, اور اس کے بغیر اگر وہ یورو 5 استعمال کرے گا وہ تو اس کی جیب پہ ہی بھاری پڑے گا, وہ اور اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا جو انجن ہے وہ پہلے ہی کاربن ایمٹ کر رہا ہے. تو اگر اس کے اندر یہ جو ہے ہیرے موتیوں سے جڑا پیٹرول بھی ڈال دیا جائے گا تو وہ اس کی کارکردگی میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں لا سکتا. سر مہنگا ملے گا؟ جی بالکل, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یورو 2 اور یورو 3 ہمارے یہاں استعمال ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے. اس کے بعد اب یہ یورو 5 سٹینڈرڈ ہے, اور اب یورو 7 بھی آ چکا ہے دنیا میں, تو یہ اس کی ریفائننگ کاسٹ زیادہ ہے. اور سب سے اہم بات آپ کے ناظرین کے لیے, آپ کے لیے, کہ ہم اس کو ریفائنڈ فارم میں منگا رہے ہیں, جس کے اوپر تمام اخراجات ہمارے بل کے اندر ڈال دیے کیونکہ ابھی تک سر گورنمنٹ کا کلیم تو یہی کیا گیا ہے کہ پرائس اس کی بڑھے گی نہیں, لیکن آپ نے جس طرح بتایا وہ ظاہر درست بات ہے کہ جب کاسٹ ہی زیادہ ہوگی تو پھر صارف کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. دیکھیں جو گلوبل آئل پرائسز ہیں آپ کے سامنے رہیں پچھلے 5 مہینوں میں, کافی نچلی سطح پہ ہیں, ابھی بھی ہیں. تو تیل تو خام تیل تو سستا ہی ہے. اب کیونکہ ہم ایک ریفائنڈ پروڈکٹ منگا رہے ہیں تو وہ مہنگا ہوگا, اور ہم نے اس حساب سے آئل پرائسز یا پیٹرول پرائسز کم نہیں کی اپنے ملک میں, تو ہم نے اس ریفائنڈ پروڈکٹ کو اپنی پرائس میکینزم میں ایڈجسٹ کر لی.
ٹھیک، بہت شکریہ شعیب فاروقی صاحب ساتھ موجود ہیرو 5 سے متعلق کچھ سوال تھے ہمارے اور ناظرین کے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ کے آپ نے ان کا جواب دیا.